السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں چائنا میں۔ آج کی ویڈیو کے لیے میں تقریباً 600 کلومیٹر دور سے آیا ہوں، کیونکہ میں نے اس خوبصورت ثقافت کے بارے میں سنا تھا، تو میرا دل تھا کہ خود بھی دیکھ لوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ہنفو کے بارے میں کہ ہنفو کیا ہے، اس کی تاریخی جھلک، اس لباس کی بناوٹ اور اس کی اہمیت، اور اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہم اس کو پہن سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کلچر اور اس ڈریس کے بارے میں بتا دوں تو اس سے پہلے کچھ انفارمیشن۔ ناظرین، جیسے میں اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے کچھ آبزرو کیا، وہ یہ تھا کہ سارے لڑکیوں اور لڑکوں نے خود کو ڈیکوریٹ کیا تھا، مطلب یہ والی ڈریس جس کو ہنفو کہتے ہیں یہ پہنی تھی۔ اس سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ لوگ اس سٹی میں مجھے ہر جگہ ملے۔ اس کے علاوہ ادھر پروفیشنل فوٹوگرافر تھی۔ سب سے پہلے بات یہ تھی کہ یہ فوٹوگرافر آپ کو اپنی فوٹوگرافی دکھا کے آپ کو امپریس کرتے تھے کہ یہ ہے میرا سکیل، اگر آپ نے اس طرح کی پکچر یا ویڈیوز بنانی ہے تو آئے میں آپ کے لیے بنا دوں۔ یہ فوٹوگرافی دو قسم کی تھی، ایک تو یہ تھی کہ جتنے پکچر ہو گئے اتنی پیمنٹ دے دو، یا ان کے ساتھ ٹائم فکس کرو، اسی حساب سے ان کو پیمنٹ کر دو۔ ناظرین، یہ فوٹوگرافر بہت ہی پروفیشنل تھے، اس کے ساتھ کیمرہ، لائٹ اور چھوٹے بڑے ایسے کلچرل چیزیں تھے جو تصویر اور ویڈیو کو بہت ہی دلکش بنا رہے تھے۔ جس طرح یہ ایک ریڈ کلر کی چھوٹی سی چیز ہے جو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ ایک ریبٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسی چیزیں تھے جو یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک پکڑ کے اور ان کی تصویر کی جاتی تھی۔ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ادھر ہر ایج کے لوگ آتے تھے، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک۔ یہ لوگ آ کے کافی شوق سے تصویریں کھینچتے تھے۔ تو ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسا لباس دیکھا ہے جو صرف نہ خوبصورت ہو بلکہ ایک پوری تہذیب کی کہانی سناتا ہو؟ آج ہم بات کریں گے ہنفو کی، چین کا وہ قدیم لباس جو ہزاروں سال پرانی روایت کا حصہ ہے۔ ناظرین، ہنفو کیا ہے؟ لفظ ہنفو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ہن یعنی چین کی سب سے بڑی قوم، اور فو یعنی لباس، یعنی ہن قوم کی روایتی لباس۔ ناظرین، اگر میں اس لباس کی تاریخی جھلک کے بارے میں بتا دوں تو ہنفو کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے۔ اس کا آغاز زو خاندان سے ہوا۔ تانگ اور مانگ خاندان کے زمانے میں یہ خوبصورت فیشن اور شاہی وقار کی علامت بن گیا تھا۔ یہ لباس صرف چین ہی نہیں بلکہ جاپان اور کوریا پر بھی اثر انداز ہوا۔ ناظرین، اگر میں بات کروں اس لباس کی بناوٹ کی تو ہنفو عام لباس نہیں، یہ لمبی بہتی ہوئی آستینوں، خوبصورت تہوں، نرم کپڑے اور بغیر کسی بٹن کے یا زب کے صرف بیلٹ سے بندی ایک شاہکار کا نام ہے۔ ناظرین، اس ڈریس میں قسم قسم کے رنگ ہوتے ہیں اور ان رنگوں کا بھی خاص اہمیت ہے، جس طرح سفید پاکیزگی کے لیے، سرخ خوشی کے لیے، زرد شاہی شان کے لیے اور نیلا سکون کے لیے۔ ناظرین، اگر میں بات کروں اس ڈریس کی ثقافتی اہمیت کی تو ہنفو صرف پہناوا نہیں، یہ چین کی ثقافت، فلسفے اور فطرت سے ربط رکھنے والا لباس ہے۔ یہ پہننے والوں کو ایک خاص وقار، سکون اور ماضی سے جڑنے کا احساس دیتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہنفو کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے، لیکن جدید دور کے ساتھ ہنفو بھی جدید ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ سال پہلے تک ہنفو صرف پرانی تصویروں میں نظر آتا تھا، لیکن آج نوجوان نسل نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ چاہے کوئی تہوار ہو، یونیورسٹی ایونٹ ہو یا فوٹو شوٹ، ہنفو ایک پیشن اور فخر بن چکا ہے۔ تو ناظرین، ہنفو کو چین کا پہلا مکمل ثقافتی لباس سمجھا جاتا ہے۔ ہنفو صرف روزمرہ کا لباس نہیں تھا، یہ بادشاہوں،
علماء اور فنکاروں کی شناخت بھی تھا۔ ناظرین، اگر میں بات کروں ہنفو کی خاص ڈیزائننگ اور سٹائل کا، تو ہنفو کی 2 یا 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہے یہ، ایک ہے چانگ، ایک ہے داپے۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں لمبے لمبے آستینے آتے ہیں۔ چان وہ حصہ ہے جس میں سکرٹ اور پاجامہ آتا ہے، اور داپے وہ حصہ ہے جس میں چادر اور کپڑا آتا ہے جو شان بڑھا دیتا ہے۔ ہنفو کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بغیر سلائی والے تہدار بناوٹ جو قدرتی بہاؤ اور وقار دے دیتی ہے۔ ناظرین، اس ڈریس پہ قسم قسم کے ڈیزائنز ہوتے ہیں، جس طرح ڈریگن، فینکس، بادل، پانی یا پھول بنے ہوتے ہیں۔ یہ قدرت اور طاقت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ناظرین، کنفیوشس چائنا کا ایک بہت بڑا فلسفہ نگار تھا، وہ رائٹر بھی تھا۔ انہوں نے کچھ لکھا ہے ہنفو کے بارے میں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہنفو صرف ظاہری لباس نہیں بلکہ اخلاقی، ادب اور اہم آہنگی کی علامت بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عزم کے مطابق لباس انسان کی روحانی تربیت اور احترام کی علامت ہونا چاہیے۔ اس لیے ہنفو پہنتے وقت خاموش، آہستہ شال اور وقار ضرور سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، مرد اور خواتین دونوں ہنفو پہن سکتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مرد کے ہنفو میں عام طور پر سیدھا سادہ لکیریں ہوتی ہیں اور گہرے گہرے رنگ، جبکہ خواتین کا ہنفو زیادہ تر خوبصورت، ہلکی رنگوں اور نرم پھولوں والے ڈیزائن میں ہوتا ہے۔ ناظرین، کئی نوجوان اسے ثقافت کے ساتھ ساتھ فخر سے جینے کا طریقہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اسی کو پہن لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم ہنفو کی مقبولیت کی بات کریں تو ہنفو اب صرف چین میں محدود نہیں رہا۔ امریکہ، جاپان، کوریا اور یورپ میں ہنفو کلبز بن چکے ہیں۔ بہت سے غیر چینی لوگ بھی ہنفو پہن کر ثقافتی میلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ چین کی کئی یونیورسٹیز میں ہنفو پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ اسکولوں میں ہنفو ڈے منایا جاتا ہے، جہاں بچے یہ لباس پہن کر تاریخ سیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہنفو پہنتے وقت مخصوص آداب جیسے بیٹھنے، کھڑے ہونے، چلنے تک کے خاص اصول ہوتے ہیں، جیسے جھک کر بیٹھنا، آہستہ بولنا، دائیں ہاتھ سے لباس سنبھالنا۔ یہ سب احترام، ثبات اور تہذیب کی تربیت کا حصہ ہے۔ ناظرین، میں نے چائنا کی اس کلچر یعنی ہنفو کے بارے میں بہت سنا تھا، اور میری ایک دلی خواہش تھی کہ میں جا کے دیکھ لوں۔ ادھر جب میں آیا تو مجھے بہت ہی مزہ آیا اور میرا ایک نیا ایکسپیرینس ہو گیا۔ اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ چائنیز لوگوں کو اپنے کلچر سے بہت ہی محبت ہے، اور مجھے بھی یہ چیز فیل ہوا کہ ہمیں اپنے کلچر کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی امید سے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دے دینا۔ لو یو آل، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔